تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ذرا, بس مختصر سی بات کروں گا میں. دیکھیں, پہلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یا جتنے بھی لوگ ہمارے گھر میں رہتے ہیں, ان میں سے سب سے قیمتی ہمارے بچے ہیں. کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں, آج سے کچھ سالوں کے بعد ہماری کامیابی, ہماری سکسیس, وہ ہمارے بچوں کی کامیابی کے ذریعے سے ماپی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری کرۂ ارض کا جو مستقبل ہے وہ ہمارے بچے ہیں. جو بچے ہماری گود میں ہیں آج 2 3 4 سال کے ہیں, 20 سال کے بعد انہی میں سے کوئی جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہوگا, انہی میں سے کوئی جو ہے چیف سیکرٹری ہوگا, اسی میں سے کوئی بڑا کوئی جرنیل ہوگا, ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, یا چھوڑیں کوئی دودھ بیچنے والا ہوگا, کوئی بنیانوں کی دکانوں والا ہوگا, کوئی ریڑھی چلانے والا ہوگا. اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بحران فائنینشیل ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارا بحران جو ہے ایجوکیشن کا بحران ہے یا انرجی کا بحران ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا بحران کردار کا بحران ہے. یہ آپ کو جتنے دنیا میں فساد نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ حکومتوں کی سطح پر ہوں, چاہے انفرادی سطح پر ہوں, چاہے معاشرتی سطح پر ہوں, ان کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ کردار کا برہان ہے. اگر ابھی کوئی بتائے کہ اس پانی کی بوتل میں کوئی حرام شے پڑی ہے تو ہم سارے بھوکے مر جائیں گے مگر یہ پانی نہیں پیئیں گے. مگر وہی آدمی جب اس کے ہاتھ میں ایک بل ہوگا جس میں اس نے کوئی 5 بلین کا وہ یعنی ڈسپرس کرنے کا اس کو اختیار ہے, تو اس میں وہ 10% کمیشن بالکل یہ سمجھ کے لے لے گا کہ یہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں, وہ اس کو بالکل نہیں پتا چلے گا. اس لیے کہ ہماری تربیت میں کردار کا بحران ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گود میں جو بچے ہیں اس وقت, ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت آج کل کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم یہ تو شاید گارنٹی دے سکیں کہ یہ کچھ عرصے کے بعد ایک پیسہ کمانے کی اچھی مشین بن جائے گا, لیکن ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ کوئی باکردار انسان بن کر معاشرے میں آئے گا. جب ایک بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو گھر کے سب لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اب ماشاءاللہ بڑے بہترین سکول میں پڑھے گا, یہ پھر او لیول کرے گا, پھر اے لیولز کرے گا, پھر یہ میڈیکل کالج میں جائے گا یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائے گا یا برطانیہ کی کوئی یونیورسٹی میں پڑھے گا, اور اس کے بعد اس کے پاس ڈگری ہو جائے گی, ایم بی بی ایس کی, انجینئرنگ کی ڈگری, پی ایچ ڈی کی ڈگری, جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا ڈاکٹر بنے, بہت اچھا انجینئر بنے, لیکن کوئی سسٹم یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ وہ اچھا خامد بنے گا کہ نہیں بنے گا, وہ اچھی بیوی بنے گی کہ نہیں بنے گی, وہ اچھا شہری بنے گا کہ نہیں بنے گا, وہ اچھا ہمسایہ بنے گا یا نہیں بنے گا. اور اسی طرح ہمارا جو گھروں کا نظام ہے, ان گھروں کے نظام میں بھی ہم اپنے بچوں کی کامیابی کو گیج کرتے ہیں کہ اس کے نمبر کتنے آتے ہیں. نمبروں کی بنیاد پر ہم اس کو گیج کرتے ہیں, جس کے نمبر زیادہ اچھے آئیں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہو رہی ہے, اور اگر اس کے نمبر نہیں اچھے آئیں گے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی. اور اس سارے کے پیچھے ایک پورا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے, وہ میں آپ سے مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنا ہمارا سکولوں کا سسٹم ہے نا, کہ جس یہ جو یعنی پرائمری میں داخل کرو, پھر سیکنڈری میں داخل کرو, پھر کالج میں جائے, پھر یونیورسٹی, یہ 100 150 سال پرانا سسٹم ہے بس. اس سے پہلے یورپ میں اور پورے ایشیا میں تو اس سے بہت پہلے یہ سسٹم نہیں تھا, اور اتفاق سے یہ سسٹم کورسپونڈ کرتا ہے اس زمانے سے جب ہم ایگریکلچر سوسائٹی سے ہم انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر شفٹ ہوئے. کیونکہ جب یہ ایگریکلچر سوسائٹی ہوتی ہے تو ایک کسان اپنے پودے کو جس طریقے سے بڑا کرتا ہے وہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں آرگینک گروتھ ہوتی ہے. وہ حالات کنٹرول کرتا ہے, سردی گرمی سے اس کو بچاتا ہے, کھاد دیتا ہے, پانی دیتا ہے, وقت پہ بیج ڈالتا ہے, اور قدرتی طور پر جو پودا ہے وہ نشو و نما پاتا ہے, جس کو آرگینک گروتھ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں, پرانے سے مراد 150 سال پہلے, پوری دنیا میں انسانوں کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہوا کرتی تھی کہ جیسے ہمارے بشر کی ماحول میں بچہ جو ہے وہ 5 سال ماں باپ کے ساتھ گزارتا تھا, جو گھر کی روایات تھیں وہ ساری سیکھتا تھا, پھر اس کو مسجد میں داخل کرا دیا جاتا تھا. یہ سارے ابو علی سینا, ابن رشد, یہ عمر خیام, ان سب کی ہسٹری, ان کا اکیڈیمک کیریئر اسی طرح سے چلا ہے. ان کو مسجد میں داخل کرا دیا جاتا تھا, قرآن سارے پڑھ لیتے تھے مولوی صاحب سے اور اس عالم سے کچھ چیزیں سیکھتے تھے, اس کے بعد ان کو پتہ لگتا تھا
کہ بخارا میں ایک شخص ہے جو فلکیات کا ماہر ہے تو اس کے پاس چلے جاتے تھے اور اس کے ساتھ اپرینٹس شپ کرتے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو پتہ لگتا تھا ریاضی کا ایک ماہر جو ہے وہ فلاں شہر میں ہے, بغداد میں ہے, تو وہاں چلے جاتے تھے. اور اب حیران ہوں گے کہ جس وقت ایک بچہ بایولوجیکلی بالغ ہوتا تھا نا 18-19 سال کا, اس وقت تک وہ اپنا تعلیمی سفر پورا کر چکا ہوتا تھا. میں نے یہ 20 بندوں کی ہسٹری ساری پڑھی ہے, یہ ابن رشد, ابو علی سینا, ابو الحشم, جابر بن حیان, یعنی یہ 20 سال کی عمر تک پی ایچ ڈی کر لیتے تھے. یعنی اس کی ہولسٹک ٹریننگ ہوتی تھی. جب انڈسٹریل دور بنا, اب انڈسٹری کے لیے پرزے چاہیے ہوتے ہیں. آپ کی کنویئر بیلٹ ہے, اس کے اوپر ایک بورڈ آیا, اس بورڈ کے اوپر ایک بندے نے ٹرانسسٹر لگا دیا, وہ آگے گیا, دوسرے بندے نے ایک اور پیچ لگا دیا, تیسرے نے ایک بلب لگا دیا. ان میں سے کوئی بندہ بھی اس پوری مشین کا ماہر نہیں ہے, وہ صرف اتنے کام کا ماہر ہے جو اس کو لگایا. اس طریقے سے انسانوں کی ڈیولپمنٹ ہولسٹک ہونے کی بجائے, تمام شعبوں میں ہونے کی بجائے, انسانوں کی تربیت یعنی اسمبلی لائن کے طریقے سے ہونی شروع ہو گئی. لہذا یہ لائن ہے ڈاکٹر بننے کی, یہ لائن ہے انجینئر بننے کی, یہ لائن ہے بزنس مین بننے کی, لیکن انسان بننے کی لائن اس میں سے ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت کرائسس کا شکار ہے. دنیا میں نوجوانوں کے اندر خودکشی کا ریٹ بڑھ رہا ہے, دنیا کے اندر نوجوانوں میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, فیملی سسٹم جو ہے وہ بالکل تباہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ بڑا فیکٹر ہے ہسٹوریکل جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ذہن میں ہولسٹک ٹریننگ بچے کی ہمارا گول ہی نہیں ہے, اس لیے ہولسٹک ٹریننگ نہیں ہو رہی, نمبر ایک. دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ میری جنریشن کو اور جو مجھ سے تھوڑی بڑی جنریشن ہے اس کو جو ایکسٹرنل چیلنجز تھے وہ اتنے شدید نہیں تھے کہ اس کا ورلڈ ویو چینج کر دیں. پلیز آپ اس بات کو میں سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 7 سال کی عمر تک بچے کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہوتا. جو اس کو ڈیٹا ملتا ہے اس کی بیس پر وہ اپنا ورلڈ ویو بنانا شروع کر دیتا ہے. گھر کے اندر اگر ہر وقت فساد مچا رہتا ہے, باپ ماں کو مارتا ہے, ماں شور مچاتی ہے, گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, تو 5 سال کی عمر تک اگر بچے نے یہ والا ماحول دیکھا ہے تو اس بچے کے ورلڈ ویو میں یہ چیز غلط یا صحیح کے طور پر ریکارڈ نہیں ہوگی, بلکہ یہ ایک پیٹرن کے طور پر ریکارڈ ہو جائے گی. وہ اسی طرح کا ہی بدتمیز, اسی طرح کا روڈ, اسی طرح کا ایروگنٹ ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ایڈلٹ دنیا میں چلا جائے گا. اچھا, اب اگر گھر کے اندر اچھا ماحول اس کو نظر آ رہا ہے تو اس کی بیس ویسی بن جائے گی. تو ہمارے چیلنجز یہ تھے کہ گھر میں ابا امی کو ٹھیک ہونا ضروری ہے, دادا دادی کو ٹھیک ہونا ضروری ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے 7 سال کے بچے میں ابا امی چاہے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بھی ہوں, ہم نے ان کو ایک انسٹرومنٹ دے دیا ہے جو موبائل فون ہے. اور یہ جو موبائل فون ہے یہ ہمارے بچوں کا ورلڈ ویو بنا رہا ہے. پلیز آپ یاد رکھیے, میری عمر کے لوگ اگر اس کے اوپر کوئی ولگر چیز دیکھیں گے تو میرے جیسی عمر کے لوگوں کا اور آپ کی عمر کے لوگوں کا اخلاق خراب ہوگا. لیکن بچہ اگر اس پر کوئی ولگر چیز دیکھے گا تو بچے کا اخلاق خراب نہیں ہوگا, بچے کا مزاج خراب ہو جائے گا, وہ اس کو نارمل سمجھنے لگ جائے گا اور اس کو اپنی زندگی کا پیٹرن بنانا شروع کر دے گا. اس لیے 2 باتیں بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پلیز آج آپ جس طرح باقی گھر کی ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں, خاص طور پر آپ کے بچے جو 15 سال سے کم عمر ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیے اور لسٹ بنا کے دیکھیے کہ ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, ان کا ٹائم کیسے سپینڈ ہو رہا ہے, ان کا ورلڈ ویو کیا بن رہا ہے, ان کے کیا نظریات ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان کی ہولسٹک ٹریننگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ان کے ریلیشن شپ کیسے ہیں, ان کی انزائٹیز ہیں کہ نہیں ہیں, ان کے کوئی پرابلم تو نہیں ہے سارے. اگر ہم نے اس قیمتی سرمایہ کا خیال نہیں رکھا اپنے بچوں کا تو ہم ذاتی طور پر تو جو نقصان اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے, لیکن پورا معاشرہ اس کا نقصان اٹھائے گا. دوسرا یہ بات اب میں اپنی 11 سال کی ریسرچ کے بعد آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ 7 سال تک آپ کے بچے کو موبائل کی شکل بھی نظر نہ آئے تو یہ سائنٹیفکلی غلط نہیں ہے, یہ سائنٹیفکلی غلط نہیں ہے. اس کے ذریعے سے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ انفلٹرڈ ڈیٹا ہے جس کا پرپز نہ ہمارے اخلاق کو خراب کرنا ہے نہ ہمارے اخلاق کو بنانا ہے. اس کا پرپز صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ انسانی سائیکالوجی کو سمجھتا ہے. اگر آپ سورہ یاسین سننے کے عادی ہیں, آپ 3 دفعہ سورہ یاسین سنیں تو آپ کو سورہ یاسین کی ریلز آنی شروع ہو جائیں گی. اور اگر اس میں آپ کسی برہنہ عورت کو ناچتا ہوا دیکھیں اور 3 دفعہ دیکھیں تو شام تک انشاءاللہ 25 اس طرح کی ریلیں آنی شروع ہو جائیں گی. دونوں کا مقصد نہ آپ کو سورہ یاسین یاد کرانا ہے اور نہ آپ کے اخلاق کو خراب کرنا ہے.
اس کے نیچے جو اشتہار چل رہے ہیں وہ آپ کے سب کانشیس میں ڈالنا ان کا مقصد ہے، جس کے ذریعے سے جو کچھ انفلٹرڈ آ رہا ہے وہ پتہ نہیں کس کا ایجنڈا ہے، پتہ نہیں وہ کس یعنی کون سی اس کے پیچھے تھیری ہے، اور وہ جو سب کچھ ہمارے بچوں کو نظر آ رہا ہے وہ ہمارا پیٹرن بن جاتا ہے۔ آپ خود انصاف سے دیکھیں، مجھے سوری یہ والی مثال دینی پڑتی ہے، اگر آپ کی 7 سال کی بیٹی نے 2 دفعہ نیم برہنہ کپڑوں میں ناچتی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھا ہے تو شام تک وہ 6 اس طرح کی ویڈیو اور دیکھ لے گی، اس کے ویڈیو پھر اس کے پاس آتی رہیں گی، اس کے پاس کوئی فلٹر موجود نہیں ہے۔ اب اس بچی کا نارمل پیٹرن، اس کا نارمل گول سیٹنگ اور اس کا نارمل ہیرو وہ اس طرح کا پیٹرن بن جائے گا، اور 7 سال کے بعد بہت مشکل ہے پیٹرن کو چینج کرنا۔ اس کی ٹیکنیکس موجود ہیں، لیکن ساری سائنس اس بات پر متفق ہے کہ 7 سال کے بعد جس طرح گھر کا گرے سٹرکچر بن جاتا ہے، جہاں آپ نے باتھ روم بنایا وہاں باتھ روم بن جائے گا، جہاں آپ نے ڈرائنگ روم بنایا وہاں ڈرائنگ روم بن جائے گا، جو بھی سٹرکچر ہے وہ بچے کے ذہن کا بن جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں 7 سال سے کم عمر کے بچے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کی زندگی کا مقصد نمبر 1 یہ ہے کہ ان بچوں کا مینٹل فریم ورک کس قسم کا بن رہا ہے۔ یہ میری محنت کا میدان ہے، اس پر میں ویسے تو میں سرجن ہوں بائی پروفیشن، لیکن اس کے اوپر میں نے بے شمار کام کیا، ایک کتاب بھی لکھی ہے اس کے اوپر، میرے کورسز بھی اویلیبل ہیں۔ بس میں آج کے اس فنکشن میں باقی تو ڈونیشن کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں، اور آپ سارے لوگ پہلے ہی درد دل والے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اس کے لیے دیتے بھی رہیں گے اور کنٹینیو کریں گے۔ میں صرف آپ کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ کی جو ٹو ڈو لسٹ ہے نا، آپ کے پاس جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں نمبر 1 کام ہمارے بچوں پر ہماری نظر رکھنا ہے۔ اور پلیز آپ یاد رکھیے، بچوں کے ساتھ پیار کیجئے بے تحاشا، پیار کیجئے ان کے ساتھ انکنڈیشنل، غیر مشروط، لیکن بچوں کے ساتھ کبھی لاڈ نہ کیجئے۔ لاڈ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی ہر وہ خواہش پوری نہ کیجئے جو وہ مانگ رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کو دینے کے وسائل موجود ہیں۔ یعنی یہ 2 شرطیں اگر بچے کو اس کے مانگی ہوئی چیز دینے کی ہے تو جب تک ایک تیسری شرط پوری نہ ہو آپ اس بچے کو وہ آسائش مت پرووائڈ کریں۔ بچہ کہتا ہے میں نے یہ کھلونا لینا ہے، یہ ہے واٹ، کہاں سے ملے گا، یہ ہے ہاؤ، لیکن تیسرا سوال ہے کھلونا کیوں چاہیے، وائی۔ جب تک وائی کا آنسر کلیئر نہ ہو آپ اس بچے کو آسانی مت دیجیے۔ بچہ ڈرائیور اس کو چھوڑ کے آئے گا، وائی۔ بچے کے جوتے نوکر پالش کرے گا، وائی۔ بچہ اپنی چادر خود سیدھی نہیں کرے گا، وائی۔ اور سب سے زیادہ نقصان دہ تربیت میں ان بچوں کا ہوتا ہے جن کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اپنے والدین افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ پھر بچوں کو شروع سے ہی عادت ہی ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین نہ کر سکے۔ لہٰذا بچوں کی تربیت میں لمبی بحث ہے، مگر جو 2-3 ٹیک ہوم میسیجز ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں پر توجہ دیجیے، دیکھیے کہ ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ دوسرا، پلیز اس سلسلے میں کچھ سیریس لاہے عمل کیجیے، وہ میرے چینل پر اس کی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں۔ ہمیں خود رول ماڈل بننا پڑے گا۔ اگر باپ نے 2 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ماں نے بھی فون اٹھائے ہوئے ہیں، ماں بھی سارا دن ایسے فیس بک پہ کرتی رہتی ہے، پھر بیٹے کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ گھر میں کوئی نہ کوئی ڈسپلن کریٹ کرنا پڑے گا ہمیں موبائل کے سلسلے میں، ورنہ دنیا کے اندر 8 سال کا بچہ خودکشی کر لے اس طرح کے کیس ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ بور ہونا بچوں کا پرابلم نہیں ہوتا، فرسٹریشن بچوں کا پرابلم نہیں ہے، ڈپریشن انزائٹی بچوں کا پرابلم نہیں ہے، مگر اب چائلڈ ہوڈ سائیکوسس دنیا میں شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ اور آسٹریلیا کے اندر بند کر دیا ہے انہوں نے، یو کے اندر بند کر دیا ہے بچوں کے لیے، بہت سے یورپین کنٹریز میں بند کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں بڑا سیریس ہونا پڑے گا، حکومتی سطح پر نہ ہو تو ہم انفرادی طور پر اس پر چیک رکھیں۔ یہ دوسری بات میں نے کہی ہے، اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ مہربانی کر کے ہم اپنے بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھائیں۔ آپ کے گھر میں اگر نوکر ہے نا تو وہ نوکر آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کا نوکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص سونے کی بیساکھیاں افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے بچے اپنے پیروں پر کیوں چلیں جبکہ میں سونے کی بیساکھیاں افورڈ کر سکتا ہوں۔ یہ کیا لکڑی کی گوشت کی یعنی ہڈی کی اور گوشت کی ٹانگیں جو سارے غریب آدمی بھی لگائی پھرتے ہیں، میرے بچے بھی انہیں ٹانگوں سے چلیں، میں ان کو ایمپوٹیٹ کرا کے اس کو سونے کی بیساکھیاں دوں گا کیونکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ تو بچوں کو اس طریقے سے سہولتیں دینا اور بچوں کو اس طریقے سے عادی بنا دینا، اور بائی دا ٹائم جب وہ 15-16 سال کے ہو گئے نا تو وہ پھر اپنے آپ کو ایک ڈفرنٹ کلاس سمجھیں گے۔
ان کو باقی لوگ کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے، وہ کہیں گے ہم امیر لوگ اور باقی، یہ سب کانشیس میں ان کا ڈل جائے گا. اس لیے جو ذرا لوور مڈل کلاس ہے نا، اس کے بچوں کے بچنے کا بہت امکان ہوتا ہے. مگر جو ذرا جن کو آٹا مہنگا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پیٹرول مہنگا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بجلی کا بل جائے، یہ والے جو ہیں اگر والدین بہت کانشیس نہیں ہوں گے تو ان کے بچے بہت خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی محنت نہیں ہوتی، وہ باپ کی محنت کے اوپر اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھنے لگ جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا جس کے وہ انٹائٹل نہیں ہوتے. اور اگر فرض کریں ان کو جب زندگی میں آئیں گے تو پھر زندگی کے اندر ان کو بہت سارا پرابلم ہوگا، اور اس کی بہت ساری سٹوریز موجود ہیں. تو یہ میرا تیسرا آپ سے میسج ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس پر عمل کریں تو ہم اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں. ورنہ اس وقت یہ پرابلم، میں تقریباً دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ پیرنٹنگ کے ورکشاپس کے لیے گیا ہوں، پوری دنیا کا یہ پرابلم ہے. فیملی لائف بالکل تباہ ہو رہی ہے. دیکھیں جس طریقے سے یہ جو لکڑی کا بنا ہوا ہے نا، تو اس کا ایک یونٹ جو ہے وہ اس کا مولیکیول ہے، اور انسان کا جو ایک یونٹ ہے وہ سیل ہے. اس طرح اس پورے معاشرے کا جو ایک یونٹ ہے وہ خاندان ہے. خاندان کا مطلب میں، میری بیوی، بچے، یہ خاندان ہے. تو اس یونٹ کے انٹیگریٹی کا تعلق ہے پورے کے پورے معاشرے کی انٹیگریٹی کے ساتھ. تو ہم سب پلیز اپنے گھر میں جا کر اور ضرور دیکھیں کہ میرا یہ یونٹ ہولسٹیکلی گرو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یعنی ہماری فزیکیلٹی گرو کر رہی ہے کہ نہیں، انٹلیکٹ گرو کر رہا ہے کہ نہیں، اور ہماری ایموشنلٹی گرو کر رہی ہے کہ نہیں، اور ہماری اسپرچویلٹی گرو کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ اس ساری چیزوں میں ہم اپنے خاندان میں یہ چاروں لیول کی گروتھ ڈیولپ کر لیں. اس کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے گھر میں باتیں کیا ہوتی ہیں. تو میں آپ سب کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ اپنی ذہن میں سوچیں کہ پچھلی 24 گھنٹے میں آپ کے گھر میں کیا باتیں ہوئی تھی. جو آپ کے گھر میں پچھلے 24 گھنٹے میں باتیں ہوئی ہیں، جو آپ کے گھر میں تذکرے ہوئے ہیں، وہی تذکرے ہمارے بچوں کے کردار کے بنانے کا باعث بنیں گے. اگر گھر میں ہر وقت چیزوں کی باتیں ہوئی ہیں، اگر ہر وقت پیسوں کی باتیں ہوئی ہیں، خواتین نے صرف جہاں سیل لگی ہے اس کی باتیں کی ہیں، اگر خواتین نے وہی باتیں کی ہیں فلاں کی شادی اس سے ہو گئی، فلاں ایکٹریس ادھر چلی گئی، فلاں ادھر چلی گئی، یہی والی باتیں ہوئی، اور مردوں نے بھی وہی باتیں کی ہیں جن میں پیسہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہماری آنے والی نسل کے گول سیٹنگ ان چیزوں پر ہوں گے جو کہ صرف پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں، اور جس کے پھر اوور آل نقصانات ہوں گے پورے معاشرے کو جیسے کہ ہو رہے ہیں. تو بس میں آپ سے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو کافی بھوک لگی ہوگی، یہ بچے بھی بار بار وہ چمچ کھڑکڑا رہے ہیں، اور بس میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں افتخار صاحب کا. افتخار صاحب بھی ہماری طرح ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ بہت بڑے آدمی ہیں. افتخار صاحب جو ہیں صرف ایک اداکار نہیں ہیں، ایک کامیڈین نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے فلنتھراپسٹ ہیں. انہوں نے بہت چیریٹی کا کام کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا کیریئر تک جو ہے اس کو دھتکارا ہے. تو یہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور ان کا آنا جو ہے وہ بڑا زبردست، یعنی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. اسی طرح ہمارے بھائی صدیق صاحب اور بھائی طارق صاحب اور باقی جتنے بھی دوست ان کی پوری ٹیم میں ہیں، میں سب کو اکثر کو میں جانتا ہوں، لیکن کسی کا نام نہ لوں تو پلیز اس کو محسوس نہ کیجیے گا. یہ سب لوگ جو ہیں بہت ہی دعا کے مستحق ہیں، تعریف کے مستحق ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا کام اسی طرح دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا رہے. بہت بہت شکریہ.